تفسیر کے فن میں یہ بات مشہور ہے کہ 5 علوم ایسے ہیں جو قرآن کے لفظوں میں مذکور ہے، ان کو کہتے ہیں منطوق قرآن۔ منطوق قرآن میں 5 علم بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے علم الاحکام، کرنا اور چھوڑنا، ایکشن اینڈ اومیشن، یہ کام کرو یہ کام مت کرو، اس کا نام ہے علم الاحکام۔ دوسرا علم ہے علم المخاصمۃ والرد، یہودیوں، نصرانیوں اور منافقین اور مشرکین کا رد، اس کی مقدار سارے علوم سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت امن کی بات کرنا یہ اسلامی ضرورت کی چیز ہے، لیکن قرآن نے زیادہ تر تردید کی ہے، رد بیان کیا ہے۔ جو اسلام ہے شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے، الا اللہ بعد میں آتا ہے، لا الہ پہلے آتا ہے، کوئی معبود نہیں، یہ رد ہے، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ اس رد کا ٹارگٹ کون کون سے ہیں؟ یہودی، نصرانی، منافقین اور مشرکین۔ نصرانی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل ہیں، یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو مانتے نہیں ہیں، اور مشرکین وہ ہیں جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک گردانتے ہیں۔ اور اس کا رد جو قرآن مجید پورا بیان کریں تو سب سے زیادہ مواد ہے علم المخاصمۃ والرد کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ التذکیر بایام اللہ، یہ علم ہے منطوق قرآن میں لفظوں میں جو بیان کیا ہے، جو قرآن کا مضمون ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو 5 علم ہیں جو لفظوں میں بیان کیے ہیں، ان کو کہتے ہیں منطوق قرآن۔ اس میں علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلانا۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام بندگان خاص پر ہوا، اور یا بندگان خاص کے جو منکرین تھے ان کو جھوٹ پر شاد ہوا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایام اللہ ہے، تذکیر بھی ایام اللہ۔ اور جو چوتھا علم ہے وہ علم التذکیر وبعد الموت وما بعدہ، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاؤ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ ایام اللہ میں بھی آتا ہے اور التذکیر بآلاء اللہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاؤ۔ اس میں کسی کو کلام نہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سرکار کے میلاد کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو بیان کرو۔ اگر کوئی دلیل بھی میلاد بنانے کے لیے نہ ہو تو صرف ایک یہ دلیل کافی ہے کہ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاؤ۔ اس لیے نواب صدیق الحسن قنوجی جو پہلا وہابی ہے ہندوستان کا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب الشمامہ عنبریہ، اس کتاب کا نام ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، ہر بندے کو لے کے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذریعے سے دن رات بنے ہیں، صبح طلوع ہوئی ہے، شام غروب ہوئی ہے، رات کو سکون ملا ہے، دن کو مصروفیت ملی ہے۔ یہ سب کام جو ہے سرکار کی یاد دلاتے ہیں۔ ہر روز سرکار کا میلاد ہونا چاہیے، اور ہر روز نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دن ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہفتے میں ایک دن نہیں کر سکتے، مہینے میں ایک دن ضرور ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ مہینے میں کیوں ایک دن مناتے ہیں؟ کہا یہ کم سے کم درجہ اس حکم کی تعمیل کا، نہیں تو ہر روز ہونا چاہیے۔ لکھتا کون ہے؟ نوابیوں کا ہیڈ۔ اور کہتا ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد ہے۔ اور 5واں علم ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون آئے گا، کیا پوچھے گا، کس بات پر بات ختم ہوگی۔ یہ علم بھی بڑا قیمتی علم ہے اور قرآن میں ہے۔ جس وقت آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے قبر میں کون اس کے پاس آتا ہے؟ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، لیکن لوگ اس کو منکر پڑھتے ہیں، منکر نہیں ہے، منکر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ منکر میں انجان، جو دیکھے بھالے ہوئے نہیں ہیں۔ دوسرے کا نام ہے نکیر، ان دونوں کے معنی یہی ہیں۔ آ کے وہ پوچھتے ہیں
بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون سا ہے۔ ان میں عمل کا کوئی دخل ہے؟ اس کا مطلب قبر میں حساب عمل کا نہیں ہوگا، قبر میں حساب عقیدے کا ہوگا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کو قیامت تک جنت کی سہولتیں قبر میں ملیں گی۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن جو سب کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اور تیرا دین کون سا ہے، کہ دین الاسلام، میرا اسلام میرا دین ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بدل سوال بھی ہوگا، لیکن پوچھا جائے گا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو کسی کا اختلاف نہیں۔ حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور مفہوم مبصر کے لیے، جو چیز نظر آتی ہو اس کے لیے حاضر استعمال ہوتا ہے، اور قریب ہو، اس کا مطلب مر گیا آدمی رشیا میں، مر گیا ہے چین میں، مر گیا ہندوستان میں، تو کہتے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اس کا مطلب سرکار قریب ہیں، جو فرشتوں کو بھی نظر آتے ہیں، میت کو بھی نظر آتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو نظر نہ آئے تو حاضر کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب سرکار کی ذات ادرو عقیدہ اسلامیہ قریب ہے اور نظر آنے والے ہیں، لیکن نظر کام کرتی ہو تو یہ پوچھا ہے، یہ شناخت پریڈ ہے، قرآن کی شناخت پریڈ کیوں نہیں آئی؟ اس قرآن کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بارے میں شناخت پریڈ کیوں نہیں ہوئی کہ اس اللہ کے بارے میں تیرا کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ جہاد سے پاک ہے، یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جس وقت وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، یہ میرے نبی ہیں، اس وقت اسے حکم ہوتا ہے نومت العروس۔ یہ نومتن جو ہے یہ مصدر نو کہلاتا ہے، کی مانند، تو دلہن کی مانند سو جا، تو یہ جو کی طرح، کی مانند، کی مثل ہو، یہ علم بیان ہے۔ اس میں 4 ارکان ہوتے ہیں، ایک مشبہ، ایک مشبہ بہی، ایک حرف تشبیہ اور ایک وجہ شبہ۔ جس کو جو تشبیہ دینے والا ہے وہ مشبہ ہے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے مشبہ ہے، اور جو حرف تشبیہ کی مانند، کی مثل، کی طرح، اور اگر اس کا جو مشبہ بہی ہے وجہ شبہ اس کی کیا ہے؟ وجہ شبہ اصل میں مدار حکم ہے، جیسا کہا جائے اس کا قد سرو کی مانند ہے، تو اب دیکھنا ہی ہوگا کی مانند جائے یہ مدار حکم ہے، اس میں لمبائی اور سیدھائی مقصود ہے، اس میں حسن مقصود نہیں۔ اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، تو کی مانند کہا تو اس کا مطلب حسن وجہ شبہ ہے، کہیں اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اب جس طرح دلہن سوتی ہے وہ طرح سمجھنی ہوگی، وہ طرح کیا ہے؟ کیا نو بیاتی دلہن ہے، اس کے کمرے میں ماں نہیں جاتی، باپ نہیں جاتا، سسر نہیں جاتا، ساس نہیں جاتی، نندے نہیں جاتی، دیورانیاں نہیں جاتی، جٹھانیاں نہیں جاتی، پتہ نہیں کس حالت میں ہو۔ اب سرکار کی طرف سے نومت العروس، جس طرح کے دلہن کے کمرے میں سوائے دولہا کے کوئی نہیں آ سکتا، اب تیری قبر میں پوچھا پاچھی کے لیے کوئی شخص نہیں آ سکتا، میں آؤں تو آؤں، میرے سوا کوئی نہیں آئے۔